ایک چیز جمع کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ سنو اور تو ماشاءاللہ بہت اچھا بیان ہوا سن لیا اور پھر میں تو اس سے باتیں کرتے، اس کے لیے نہیں ہے. اپنی زندگی کے پورے نظام کو بدلنے کے لیے جمع کیا آپ کو، کہ آپ کو اپنی زندگی کا جو نظام اس وقت چل رہا ہے اسے بدلنا ہے اور صحابہ والا نظام زندگی میں لانا ہے. صحابہ بھی ہماری تو انسان تھے، بیوی بچوں والے تھے، کاروبار دنیا کے ذمہ داریاں ان کے اوپر بھی تھیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کا نظام اپنے پیارے نبی نے جیسے بتایا اس طرح بتایا. صحابہ فرماتے تھے، صحابہ زندگی کا تفصیل نظام یہ تھا کہ وہ اللہ کے دین کی دعوت میں اپنے اوقات کو لگاتے تھے، جو دعوت اور جو وقت بچتا تھا اپنی کمائی حلال ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے اپنی دنیا کی مشغولی میں جاتے تھے، اور 20 سال کا وقت لگتا تھا مسجد والی محنت میں. یہ 3 جگہ کا وقت لگتا تھا، بازاروں میں نہیں، آپس میں بیٹوں سے بیکار کاموں میں نہیں، بلکہ ایمان کی دعوت اور محنت میں، حلال روزی کمانے میں اور اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے میں. اس ترتیب پر ہمیں آنا چاہیے اور اپنے آپ کو لانا چاہیے اور اپنے گھر میں اس نظام کو داخل کرنا چاہیے، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہماری زندگی میں خوف خود آئے گا، ایمان آئے گا، ایمانی صفات آئیں گی، ایمانی زندگی آئے گی، اور اس پر پوری برکتیں، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی تمام محسوس وعدے پورے ہوں. اس لیے میرے بھائیوں، یہ جمع ہونا اس کے یہاں بیٹھ کر اپنی ترتیب ازمائیہ سلام العالمین نے اس صحابہ والی زندگی اور صحابہ والی محنت کا نظام اس امت میں آئے. اس کے لیے آپ نے ایک محنت کی ترتیب بتائی کہ صحابہ کی محنت سال میں 4 مہینے صحابہ کے اللہ کے دین کے تقاضوں کے لیے اللہ کے راستے کی نفر و حرکت میں لگتے تھے. 8 مہینے مدینہ منورہ میں جب یہ رہتے تھے تو آدھا دن اپنی دنیا کی ضرورتوں میں لگتا تھا، آدھا دن مسجد والی محنت میں لگتا تھا. مسجد کے اعمال میں، دعوت میں، تعلیم و تعلق میں، اللہ کی مخلوق کی خدمت میں، اس میں دور لگتا تھا. آدھی رات راحت و آرام، گھر میں آرام کرنے میں لگتا تھا، اور آدھی رات میرے بھائیوں اللہ کے سامنے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، سب مسائل کا حل اس کے ہاتھ میں، اس کے سامنے دعا مانگتے ہیں، اس کے سامنے نماز پڑھنے میں ان کی رات بند ہے. یہ ان کی نظام تھا میرے بھائیوں. ہمیں اپنی زندگی میں یہ نظام لانے کی ضرورت ہے. ہمارا محدود نظام زندگی دین کے بارے میں کچھ نہیں ہے. 5 وقت کی نماز پڑھ لی سمجھ سکتا بہت دیندار ہو گئے، حالانکہ نماز کا تو بھی ٹھکانا نہیں ہے. نماز بھی ہماری وہی ہے جو بچپنے میں پڑھتے تھے، وہی نماز ابھی ہے. نماز میں جو نماز اللہ کے نبی نے پڑھنے کو فرمایا کہ ایسی نماز پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، وہ دھیان بھری نماز، وہ نبی کے سنت طریقے والی نماز، صفت احسان والی نماز ہم نے کہاں بنائی ہے؟ اس کی بنانے کی فکر بھی نہیں ہے. نہیں، یہ محنت ہے، اس میں تمام فکر زندگی میں آئے گی. اور انشاءاللہ ہماری نماز اگر صحیح بن گئی تو صحیح نماز کا اثر تو قرآن بیان بتاتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان کو بے حیائی اور گناہوں کے کاموں سے روک دیتی ہے. اس کی تاثیر ہے. صابن کی تاثیر ہے کہ صابن سے میل صاف ہونا چاہیے. اگر ایک آدمی کپڑا دھو رہا ہے صابن سے اور کپڑے کا میل صاف نہیں ہوتا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ صابن غلط ہے، صابن صحیح نہیں، کپڑا صاف نہیں ہو رہا. ایسے ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں، اس وجہ سے ہماری زندگیاں صحیح نہیں ہو رہی. ہماری زندگیاں صحیح نہیں، غیبت سے بچنا، جھوٹ سے بولنا بچنا، اور جھوٹ چغلی سے بچنا، اپنے بھائی کو، مسلمان بھائی کو ستانے سے بچنا. یہ چیزیں ہماری زندگی میں ابھی یہ ختم نہیں ہو رہی، نکل نہیں رہی. حالانکہ 30 سال سے 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں.
اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے کلمے کو سیکھنا، صحیح کرنا، اپنی نمازوں کو صحیح کرنا، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو نبی کی سنت کے مطابق گزارنے کی مشق کرنا، اور ایک دوسرے کی خدمت کرنا، اور ایک ایک مسلمان کے پاس چھوٹا بن کر جانا اور اسے اللہ کی طرف بلانا، اپنے اندر تواضع پیدا کرنا اور اللہ کے لیے کرنے کی مشق کرنا کہ ایک اللہ ہمارے سے خوش ہو، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اللہ چاہیے۔ یہ ایک محنت ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی کا نظام جو مولانا یاسر فرمایا کہ ایک مرتبہ کم سے کم صحابہ کے ساتھ مشابہت اختیار کرو اور 4 مہینے اللہ کے راستے میں اپنے فارغ کر کے نکلو، پھر ہر سال کا نظام بناؤ۔ ہاں، ہر سال اگر 4 مہینے لگ رہے ہیں 4 مہینے لگاؤ، ورنہ کم سے کم 40 دن ہر سال اللہ کے راہ میں اپنے گھر کے راحت و آرام کو چھوڑ کر نکلنا اور ان اعمال میں لگنا اور امت میں اس کی محنت کرنا۔ مہینے میں اپنے 27 دن کاروبار میں لگاؤ، 3 دن فارغ کرو۔ ہر مہینے میں پابندی کے ساتھ اس ماحول غلط ماحول کو چھوڑ کر کوئی ایمانی ماحول میں اپنے 3 دن لگاؤ اور ایمانی محنت میں لگاؤ، اور اپنے مقام میں رہتے ہوئے مسجد والے بنو۔ اپنے دنیا کے کاروبار کے علاوہ کا وقت جو ہے یہ مسجد کو دو۔ اپنے دنیا کے کاروبار کا تمہارا 8 گھنٹے ہیں، لے دو 8 گھنٹے اپنے دنیا کے کاروبار کو سنبھالو، لیکن باقی جو 6 گھنٹے نیند کے ہیں تمہارے وہ بھی دے دو، 2 گھنٹے تمہاری دنیا کی ضرورتوں کے ہیں وہ بھی دے دو، تو 8 گھنٹے وہ بھی مل گئے، 8 گھنٹے کاروبار کے مل گئے۔ اب 8 گھنٹے جو فارغ ہیں باقی اسے دین کو دو۔ اعمال گشتوں میں، تعلیم میں، مسجد میں آنے والے خدا کی مخلوق کی خدمت میں، اس میں اپنے 8 گھنٹے اگر ہم لگائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری زندگی میں دین آئے گا، ایمان بنے گا، اور ہمارے اندر میں دوستو دین آخرت کا فکر پیدا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ ایک نظام بنانے کی ضرورت ہے، اپنی بھی بنا، اپنے بچوں۔ روزی تو مقدر کی ہے، لکھی جا چکی ہے، وہ تو ملے گی ملے گی ملے گی۔ آپ تھوڑی محنت کرو یا زیادہ محنت کرو، مقدر سے زیادہ ملتا نہیں ہے۔ بہت سے اس میں ایسے ہیں جو مالدار بننے کے سال سے کوشش کر رہے ہیں لیکن مالدار بن نہیں رہے۔ ہاں، وہ تو ایک اللہ کی تقسیم ہے، روزی مقدر کی ہے، اور وہ مقدر کی روزی کوئی چھین نہیں سکتا اور کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ پوری مخلوق مل کر بھی اگر تمہاری مقدر کی روزی کو روکنا چاہے روک نہیں سکتے، تو ملے۔ اس لیے میرے بھائیوں روزی کے بارے میں تو مطمئن رہنا چاہیے اپنا۔ اللہ کتنا رحیم و کریم ہے۔ ہم پیدا ہوئے تھے کچھ نہیں سمجھتے تھے، ہماری روزی کا اس نے انتظام کیا۔ ہماری بچے کی ماں کی چھاتیوں میں اس نے دودھ دیا، اور بچے کی ماں کے دل میں بچے کی محبت اس نے ڈالی، اور اس کی پرورش ہو رہی ہے۔ تو اللہ ہماری ضرورتوں کا ہم سے زیادہ اس کو خیال ہے، وہ ہماری ضرورتوں کا انتظام کرے گا جب ہم اللہ والے بنیں گے۔ دنیا والے نہیں، دکان والے نہیں، اللہ والے بن کر دکان میں جاؤ۔ اللہ والا بننے کے معنی کیا ہے؟ اپنی مرضی پر چلنا چھوڑو اور اللہ کی مرضی پر جینا شروع کر دو، اللہ والے بن جاؤ گے۔ اللہ نے کھانے سے نہیں روکا، پینے سے نہیں روکا، کپڑے لتوں سے نہیں روکا، سب چیزوں کی اللہ نے اجازت دی ہے، بس اتنا کہ تم اپنی مرضی پر مت چلو۔ میرے نبی نے میری مرضی جو تمہیں بتائی ہے تم اپنے نبی کی بتائی ہوئی ترتیب پر زندگی لاؤ، اللہ تمہارا بن جائے گا، پھر سب تمہاری ہے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں یہ اجتماع میں آنے کے بعد یہاں 3 دن جو آپ رہیں گے اسی کو سوچو کیا کرنا۔ حضرات صحابہ اپنی زندگی اتنی قربانی پر دیتے تھے، ہمیں کیسی زندگی کی ترتیب بنانی، اور یہ تبھی ہوگا جب اللہ پر نگاہ کرو گے کہ اللہ کرنے والا ہے، اللہ آسان کرے گا۔ آج لاکھوں انسان اللہ کے راستے میں چل رہے پھر رہے ہیں، ان کے لیے آسان کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ مزدوری کرنے والے
اللہ کی راہ میں نکلنا ہے مزدوری کون ان کے لیے آسان کرتا ہے؟ اللہ آسان کیوں؟ انہوں نے اللہ سے معاملہ کیا کہ اللہ ہمیں تیرے دین کے لیے محنت میں نکلنا ہے اور تیرے نبی والی محنت میں جان لگانی ہے. اللہ نے ان کے لیے آسان کر دیا. ہمارے لیے اللہ آسان کر دے گا. یہ تو کام ہے, کام تو کرنے سے سمجھ میں آتا ہے, باتوں سے نہیں سمجھ میں آتا. نکلو گے اور نکل کر اپنے اوقات کو صحیح ترتیب پر لگاؤ گے, پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میری کتنی بڑی ضرورت ہے. اس میرے بھائیوں, اللہ سے جو سچائی کا معاملہ کرتا ہے نا, اللہ اسے سچا کر دکھاتا ہے. اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا. آسان تو وہی کرے گا, اور آسان تبھی ہوگا میرے بھائیوں. ایک قدم بھی خدا کی مرضی کے خلاف ہاتھ اٹھا نہیں سکتا. اس لیے معاملہ اللہ سے کرو. زندگیاں گزر گئیں, 40 سال, 50 سال, 60 سال ہماری زندگیاں گزر گئیں, لیکن ہمارا وہی ایمان جو پہلے تعلیم ہوئی ہے, ہماری نمازیں وہی بے جان ہے میرے بھائیوں. ہماری سوچ ابھی اپنے صحیح نہیں ہو رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں بہت فکر کرنے کی بات ہے. اپنی ہمت کر کے اپنے ترتیب بناؤ 4 مہینوں کی, اور فکر سے اور ذمہ داری کے ساتھ, دین کی محنت کے ساتھ دنیا کے کاموں میں لگنا ہے. اگر یہ فیصلہ کرو گے, اللہ تمہاری اور ہماری مدد کرے گا, اور اللہ ہمیں دنیا میں ہدایت کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنائے گا, اور اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے گا, اللہ ہماری آخرت بھی بنا دے گا. سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ اب مرنے کے بعد اللہ ہمارا حشر اپنے نبی کے ساتھ فرما دے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے, جو جس کی چال چلے گا اللہ اس کو اس کے ساتھ اٹھائے گا. تو اللہ کے نبی کے ساتھ حشر ہونے کے لیے نبی والی محنت نہ لگو, نبی والی زندگی اپنے اندر لانے کی فکر کرتے ہوئے نبی والی زندگی دنیا میں زندہ ہو, اس کے لیے جان من لگانا, یہ نبی والی محنت ہے. نبی کے ساتھ اٹھنے کا راستہ ہے میرے دوست. اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے موت کے بعد, کتنی بڑی نعمت ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنی ترتیب بناؤ. یہ نہیں کہ اجتماع میں آئے اب چلے جانا ہے, نہیں, یہاں آنے کے بعد کچھ فیصلہ کرو, اپنی ترتیب بناؤ. یہاں آنے کے بعد نہیں فیصلہ کر سکتے تو گھر جا کے کیسے کرو گے؟ ابھی اجتماع میں تو 24 گھنٹے یہی باتیں ہیں اور یہی ماحول ہے. یہاں پر اپنے آپ کو دوستوں تیار کرنا آسان ہے, اور پھر یہاں سے گھر چلے جاؤ گے تو گھر جانے کے وہاں تو دنیا تمہیں پھانسے گی, اور دنیا تمہیں سوچنے نہیں دے گی. اور وہاں میرے دوستوں آدمی کا نظام بنانا آسان نہیں ہے. یہاں اگر طے کرو جانا ہے اور پھر سوچو گے تو اللہ تمہاری رہبری کرے گا, یہ کر لو, آسان ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں اپنے بارے میں طے کرو گے انشاءاللہ. اب موت تک نبی کا امتی بن کر اور اللہ کا بندہ بن کر اور نبی کا امتی بن کر زندگی گزاریں گے. کرو گے؟ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے اللہ کے راستے کی محنت میں لگنا ہے. اس سے ہمارا دین, ہماری زندگی میں بھی دین آئے گا, اور دین کی محنت کے ذریعے ہمارا ذریعہ بنیں گے دین کے زندہ ہونے کا. اور جتنے انسان ہماری محنت پر ہدایت کی راہ پر آئیں گے, قیامت کے دن یہ ہمارے ساتھ اٹھیں گے, اور نبی کے لواء الحمد کے نیچے جگہ مل جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں سب کے سب طے کرو انشاءاللہ. اجتماع سے ہی ترتیب بنا کر 4 مہینے کے لیے, 7 مہینے کے جو تقاضے بھی ہمارے سامنے آئے, اس کو اللہ کے بھروسے پر طے کرو گے, اللہ تعالیٰ آسان کرے گا. جو چلہ آسان کرتا ہے وہ 4 مہینے بھی آسان کرے گا, وہ 7 مہینے بھی آسان کرے گا. اور جو میرے دوستوں ہمارا رب ہے, ہم اپنی زندگی کے صحیح رخ پر لانے کا فیصلہ کریں گے, اللہ ہمارے لیے یہ بھی آسان کر دے گا. اس لیے میرے دوستوں تمام کے تمام بیٹھے رہے. ابھی دیکھو تشکیل کے وقت میں سب کو فکر مند ہونا چاہیے کہ پوری امت کا ایک فرد نبی والی بہن پر کیسے آ جائے. اس کے لیے آنے والا مجمع اس کو آپ کو تیار کریں, ان کو سمجھائیں, ان کا کوئی مشکل اس کا حل بتائیں, اور آپس میں ایک دوسرے کو تیار کرو. اپنے کو بھی تیار کرو, دوسروں کو بھی تیار کرو, یہاں تک کہ آنے والا مجمع نبی والی محنت کے لیے عملی قدم اٹھا کر اللہ کے راہ میں نکلے.
अपने दोस्तों खड़े होके बोले कौन को अल्लाह के बंदे हैं जो अपने आप को पेश करें कि मेरा अल्लाह मेरे लिए आसान करेगा, मैं यहाँ से 4 महीने 7 महीने के लिए नखद में तैयार हूँ। अपने आप को पेश करो, खड़े होके बोले। मुल्कों के लिए फरमाए माशाअल्लाह। हाज़िरात जो जमात में क्या है माशाअल्लाह ज़कात 4 महीने अल्लाह आपका माशाअल्लाह।